صحیح بخاری کی 1265 نمبر پہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرما رہے تھے تو آپ کے بغل میں ایک صحابی تھے، وہ اپنی ہی سواری پہ سوار تھے، جبل عرفات، وہیں پر اللہ کے نبی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، عبادت میں مشغول ہے۔ اتنے میں جانور نے، سواری نے حرکت کی اور وہ اپنی سواری سے نیچے گر گئے، اور جب نیچے گرے تو گردن کے بل گرے، گردن ٹوٹ گئی ان کی، فوراً ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر، بیری کے پتے پانی میں ملا کر ان کو غسل دے دو، وکفنوہ فی ثوبین، اور 2 کپڑوں میں ان کو کفن دے دو، ولا تحنتوہ، ان کو خوشبو نہ لگانا، ولا تخمروا رأسہ، اور نہ ہی کفن دیتے وقت ان کے سر کو ڈھکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں خاص اس حاجی کے لیے ارشاد فرمائیں، ورنہ مرنے کے بعد میت کو کفن چاہے مرد ہو یا عورت ہو، راج قول کے مطابق صرف 3 کپڑوں میں دینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، لیکن اس حاجی صاحب کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کو 2 کپڑوں میں دفن کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجی صاحب احرام کی حالت میں ہیں، اور احرام میں صرف 2 کپڑے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کو خوشبو بھی نہ لگائے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے چہرے کو بھی نہ ڈھکا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت احرام میں، احرام پہننے کے بعد انسان اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتا۔ جان بوجھ کر احرام پہننے کے بعد اگر کسی نے سر کو ڈھک لیا تو اس نے غلط کام کیا، لیکن اگر غلطی سے کسی نے کام کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی نے خاص طور سے حاجی صاحب کے لیے فرمایا۔ سوال اپنے آپ میں پیدا ہو گیا، اے اللہ کے نبی عام طور سے حاجی لوگ، اے اللہ کے نبی عام طور سے مسلمانوں کو 3 کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے، خوشبو بھی لگایا جاتا ہے، اور کفن دینے کے وقت سر بھی ڈھک دیا جاتا ہے، پیر بھی ڈھک دیا جاتا ہے، آپ الگ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ قیامت کے دن جب یہ بندہ کھڑا کیا جائے گا، جب یہ بندہ اٹھایا جائے گا، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہ بھی اٹھایا جائے گا تو یہ اپنی زبان سے تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، یعنی حج کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، حاجی ہونے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، حالت احرام میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن جب اس کا حشر ہو تو یہ حاجیوں کی کیفیت میں ہو، اس لیے 2 کپڑے پہنائے گئے، 2 کپڑے پہنائے گئے، حاجیوں کی کیفیت میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو سے منع فرما دیا حاجیوں کی کیفیت کی وجہ سے، سر کو ڈھکنے سے منع فرما دیا حاجیوں کی کیفیت کی وجہ سے، اور ساری چیزوں کی ایک وجہ بتائی، کل یہ جب اٹھایا جائے گا تو کلمہ نہیں بلکہ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ کون سا تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ شرک کے خلاف ایک آواز ہے۔ تلبیہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، اب توحید پرست بن کے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا جس عمل پہ اس آدمی کا انتقال ہوا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ ایسے ہی جس عقیدے پر آپ کا انتقال ہوگا، آپ جب اٹھیں گے وہی آپ کی سوچ ہوگی، وہی آپ کا عقیدہ ہوگا۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں آج میں گڑبڑ سڑبڑ جو چاہوں کر لوں، کل کو میں صحیح جواب دے لوں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس عمل اور عقیدے پہ آج ہیں، کل اسی عمل اور عقیدے کے ساتھ آپ کو اٹھایا بھی جائے گا۔